قرآن کے اندر 20 مقامات پہ وہی لفظ جو اللہ رب ذوالجلال کے لیے استعمال کیا ہے، وہی لفظ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ رب ذوالجلال سمیع بصیر ہے یا نہیں، سننے والا اور جاننے والا اللہ رب ذوالجلال ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے لفظ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اور 29ویں پارے کے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انسان کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ وہی لفظ جو رب ذوالجلال نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہی لفظ رب ذوالجلال تمام انسانوں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ شرک ہوگا؟ اللہ رب ذوالجلال کے نام جب اٹھاتے ہیں قرآن پاک میں، اس کے اندر رحیم بھی آتا ہے، رؤوف بھی آتا ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی رؤوف اور رحیم ہوں، میرا پاک محبوب بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ اب لفظ ایک ہی ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ اللہ رب ذوالجلال اپنے لیے بھی بیان فرما رہا ہے۔ چلیے ایک اور لفظ سن لیجئے، اللہ سب مسلمانوں کا ولی ہے یا نہیں؟ اللہ سب کا ولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ یہاں تک فرمایا کہ مومنین بھی ولی ہیں۔ اب وہی لفظ جو اللہ اپنے لیے استعمال فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، یہاں فرماتا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، تمام مومنین بھی۔ ایک ہی لفظ ہے، مختلف مقامات پہ کبھی اللہ رب ذوالجلال اپنے لیے استعمال فرما رہا ہے، ساتھ میں وہی لفظ ہم سب لوگوں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، انسان کے لیے، اور پھر کبھی نبیوں کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی شرک؟ جب اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب کے علم کی بات آتی ہے تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علم مانتے ہو اللہ کے نبی کے لیے، یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے علم کے اندر اور اللہ کے حبیب کے علم کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح اللہ سمیع بصیر خود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ رب ذوالجلال خود سمیع بھی ہے، خود ہی بصیر بھی ہے، لیکن انسان کی سماعت اور انسان کی بصارت وہ خود نہیں ہے بلکہ رب کے دیے سے ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی خود ہے، اور اگر کوئی نبی اور بندہ ولی ہے تو وہ رب کے بنائے سے ہے۔ اللہ خود اختیار والا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سلیمان علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو رب ذوالجلال کا اختیار اپنا ہے، اور اللہ کے نبی کو جو اختیار ملا تھا وہ رب کی عطا سے تھا۔
اللہ مستقل ہے، بندہ رب کا محتاج ہے۔ اللہ مستقل ہے، نبی رب کا محتاج ہے۔ اللہ مستقل ہے، ولی رب کا محتاج ہے۔ اللہ مستقل ہے، بندہ رب کا محتاج ہے۔ کتنا فرق ہے؟ دیکھیے، اللہ دیکھنے میں سننے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم دیکھنے اور سننے میں رب کے محتاج ہیں یا نہیں؟ رب اگر سماعت لے لے کوئی روک سکتا ہے؟ رب اگر آنکھیں لے لے؟ تو یہ درمیان میں فرق آ رہا ہے۔ جب اتنا فرق آ جاتا ہے، شرک والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علم والا ہے، لیکن اللہ کا علم اپنا ہے۔ اللہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں، اور پاک محبوب کو جو علم ملا وہ رب کے اختیار سے ملا ہے، رب کی اجازت سے ملا ہے۔ رب نے دیا ہے تو محبوب کو ملا ہے۔ دیکھیے، رب ذوالجلال کا علم ہمیشہ سے ہے، رب ذوالجلال کا علم ہمیشہ سے ہے، اور پاک محبوب کے پاس علم تب آیا جب رب نے دیا ہے۔ فرق آیا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور پاک محبوب کو دعا بھی یہی سکھائی گئی، ربی زدنی علما۔ اے پاک محبوب، آپ دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پاک محبوب نے دعا فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک محبوب، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر آنے والی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ پچھلی گھڑی کم تھی تو اگلی گھڑی بڑھ رہی ہے۔ ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی شانیں بڑھ رہی ہیں، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا اختیار بڑھ رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے کمالات بڑھ رہے ہیں، آپ کے معجزات بڑھ رہے ہیں، آپ کی عظمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی شانیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا علم بڑھ رہا ہے، کیونکہ پاک محبوب نے دعا فرمائی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر گھڑی ہم آپ کے علم کو بڑھا رہے ہیں۔ تو پاک محبوب کا علم بڑھ رہا ہے، اور رب ذوالجلال کا علم بڑھتا نہیں، بڑھتا وہ ہے جو کم ہو۔ رب ذوالجلال کا علم کم ہے؟ بولیے، خالق کون ہے؟ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی صورت، فانفخ، میں بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، بناتا بھی میں ہوں، پھونک مارتا بھی میں ہوں، لیکن اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ بناتا میں ہوں، پرندے کی صورت میں تخلیق کرتا ہوں۔ انسان کو رب نے بنایا، انسان کا خالق، پرندوں کا خالق، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پرندہ بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، میں پرندہ بناتا ہوں، پھر میں ہی پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ،
پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے اندر جان پیدا فرماتا ہے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ بناتا کون ہے؟ اصل میں بنانے والا کون؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بناتا ہوں۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہوگا؟ بِإِذْنِ اللہ سے فرق ہو رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کسی کا محتاج نہیں، نبی بنانے میں رب کا محتاج ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے یا نہیں؟ کبھی ڈاکٹر کہے گا کہ تھوڑی جناب 1 گھنٹے دی زندگی ہے، بندہ 50 سال اس تو بعد زندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ بیماری سے شفا دینے والا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برس کی بیماری والے کا علاج میں کرتا ہوں۔ آنکھیں دینے والا کون؟ بولیے اللہ رب ذوالجلال ہے، آنکھیں دینے والا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دینے والا میں۔ زندگی دینے والا کون؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، برس کی بیماری والے کا علاج آپ کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، مادرزاد اندھے کا علاج آپ فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا مردے کو زندہ آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن میں مستقل نہیں، بِإِذْنِ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال مستقل ہے، اور نبی ولی جو بھی کرتا ہے رب کی اجازت سے کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ لفظ کیا ہے کہ میں برس کی بیماری والے کا علاج کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ لیکن فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اچھا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ سارے علوم کس کے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال کے۔ بولیے بولیے بولیے، سارے علوم کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو۔ جو تم نے کھایا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، جو تم پتیلے میں چھوڑ کے آئے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کس کی اجازت سے، کس کے اذن سے، کس کے اذن سے، کس کے اذن سے؟ اللہ رب ذوالجلال نے علم دیا، اللہ کے نبی نے علم لیا ہے، رب نے دیا، پاک محبوب نے لیا، رب نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ رب دینے والا ہے، پاک محبوب لینے والے، رب دینے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لینے والے ہیں۔ رب نے دیا، اختیار رب کا، رب جس کو مرضی دے دے، رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تم جناب مستقل اختیار مان لیتے ہو، تم مستقل علم مان لیتے ہو، تم بڑھا دیتے ہو۔ یار بڑھانے کا تصور تو تب ہو کہ جب تمہیں پاک محبوب کے جو ہے نا وہ دامن کا پتہ ہو، اور جب تمہیں رب کی رحمتوں کا پتہ ہو۔ پتہ ہے کہ رب کی رحمتیں کتنی ہیں؟ بولو، پتہ ہے رب کی رحمتیں کتنی ہیں؟ جب رب ذوالجلال کی رحمتوں کا تمہیں پتہ نہیں، رب ذوالجلال کے خزانوں کا پتہ نہیں، جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ رب کے پاس کتنے علوم ہیں، جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ پاک محبوب نے کتنے علوم لیے، جب تمہیں دینے والے کا کرم نہیں پتا، لینے والے کی جھولی کا نہیں پتا، تو تم ناپ تول کیسے کر سکتے ہو؟
بولیے تمہیں پتا ہے کہ رب ذوالجلال کے خزانے کتنے ہیں؟ برابری کی بات کر رہے ہو نا، یہ تو برابری ہو جاتی ہے تو شرک ہو جاتا ہے، برابری ہو جاتی ہے۔ برابری کا پتہ تو تب چلے کہ تمہیں پتا ہو کہ رب کے خزانے ہیں کتنے، اور یہ تب تمہیں پتا چلے کہ تمہیں پتا ہو کہ پاک محبوب نے لیے کتنے۔ جب تمہیں اس ترازو کا پتہ ہی نہیں کہ رب نے دیا کتنا، اور جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کا پتہ ہی نہیں کہ محبوب نے لیا کتنا، کتنا دیا کتنا لیا کوئی حساب نہیں۔ رب نے کتنا دیا، محبوب نے کتنا لیا، کوئی حساب ہے؟ کوئی ترازو ہے جس میں تولا جا سکے؟ تو پھر یہ کہنا کہ بھئی اتنا تو نہیں دیا تھا، تیرے کو پوچھ کے دیتا سی رب نے۔